تاثرات کے لیے ہی آواز دینا چاہوں گا حضرت مفتی آصف الدین کریم نگری سے، جو تشریف لائیں اور مختصراً تاثرات پیش کرنے کی کوشش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات اساتذہ کرام، مہمان اعزام، عزیز ساتھیو، دوستو، قبل مجھ سے کہا جائے کہ اختصار کیا جائے، میں بیٹھے وہیں یہی بات سوچ رہا تھا کہ مجھے مختصر بات کرنا ہے چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا۔ میرے حال عرض کرنا یہ ہے کہ جتنے مشارکین ہیں یہاں پر تشریف لائے اور سب نے یہی بات کہی کہ ہمارا ایک دلی خواہش تھی ہم سب کی کہ افطار کیا جائے، لیکن سب کے حالات ایسے تھے کہ افطار نہ کر پائے، تو ان میں بھی شامل ہوں۔ اور جیسا بعض احباب نے کہا کہ مفتی کورس نہ کرنے کے باوجود بھی مفتی کہہ کر پکارا جاتا تھا، تو دل کے اندر یہ بات محسوس ہوتی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی ذہن میں آتا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام اعظم کو بتلا کر کہا تھا، دیکھو بیٹا، یہ وہ شخص تھے جو رات بھر عبادت کرتی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد رات بھر عبادت کرنے لگے تاکہ اس کا قول صحیح ثابت ہو جائے۔ اور ہمارا حال بھی ایسے ہی تھا کہ لوگ مفتی نہ ہونے کے باوجود مفتی کے لقب سے ہمیں ملقب انہوں نے کر دیا تھا۔ میرے حال اللہ تعالیٰ نے ایک صورت، بہتر صورت یہ نکال دی آن لائن افطار کی شکل میں، الحمدللہ۔ چونکہ نام آن لائن ہے سے بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں ہم نے اس سے جو استفادہ کیا اور ہم کو اس سے جو فقہی بصیرت حاصل ہوئی جس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، الحمدللہ بہت سارا ہمیں فائدہ ہوا، اس لیے کہ عوام جو بارے میں نہیں پوچھتی، ہم سے صرف کے بارے میں نہیں پوچھتی، مسئلے مسائل ان کے سامنے رہتے ہیں، اور اس دوست کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے مسائل ہمارے سمجھ میں آئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ کبھی کسی سے مسئلہ پوچھیں تو آ کر سب سے پہلے آپ مفتی ہے کیا؟ نہیں ہو تو میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، مجھ کے چلے آئے۔ الحمدللہ مفتی بننے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جیسے تعارف کیا کہ ہمارے ماں تو بہت سارے لوگ آ کر اپنے مسائل کو بھی حل کرنے لگے۔ اور جیسے کہ ابو ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کامیابی کے دو اصول ہیں، اگر ان دو چیزوں کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا اختصاص ہونا چاہیے۔ اگر بیمار ہو جائے تو آدمی جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، مثلا اگر آنکھ کی بیماری اگر اس کو ہوئی تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا۔ تو یہ تخصص الافتاء کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ مسائل سے بھی رجوع ہوتے ہیں اور مسائل کو ہمیں سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی، الحمدللہ ہوا۔ بہت سے آن لائن کورس بھی کیے، لیکن اس کورس سے جیسی محبت تھی، جیسی مناسبت، جیسے میرے ساتھی یہاں پر مفتی اویس فاروق صاحب سے سب سے پہلے انہوں نے داخلہ لیا اور میرے اندر بھی ڈر تھا کہ شاید میں افطار نہ کر پاؤں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ الحمدللہ آخری وقت تک انہوں نے ساتھ دیا۔ اور حضرت مفتی زبیر صاحب نے بھی ہر مجھے کے اندر بہت ساری ہمت افزائی کی، جس کا نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ ہم آخر تک وہاں پر رہ سکے۔ میرے حال اللہ تعالیٰ سب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ میں انہی باتوں پر